یہ وہ عمر تھے کہ رات رات پہلے کرتے تھے، امارت کے ہوتے ہوئے، خلافت کے ہوتے ہوئے نیند ان پر حرام ہوتی تھی، ساری رات گشت کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میری رعیت میں کسی کو تکلیف۔ جاسوسی کے لیے نہیں پھرتے تھے، بزرگ فرما کے تجسس سے احوال ناجائز ہے، تفحص سے احوال کے لیے پھرتے تھے، تفحص سے احوال کے لیے کہ کسی کو تکلیف تو نہیں ہے، اپنی رعیت کے حال معلوم کرنے کے لیے کہ کیسا نہ ہو کہ کسی کو تکلیف ہو اور آپ کو آرام سے پڑے۔ اور کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ دجلے یا فرات کے کنارے اگر کتا پیاس سے مر جائے تو عمر سے پوچھا جائے گا کہ عمر یہ کیوں پیاس سے مر گئے، آپ نے پانی کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ دجلے اور یا فرات کے کنارے خوف خدا۔ تو یہاں فرماتے اللہ کے مسجدوں کو آباد کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جس کے پاس ایمان کی دولت ہو اور وہ اقام الصلاۃ ہو، وہ آتا الزکات، نماز قائم کرتا اور زکوٰۃ بھی دیتا۔ یہ دو چیزیں اکٹھی، اقامت صلاۃ قرآن میں ایک جگہ نہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یا اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ دو چیزیں اکٹھے ذکر کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الکبائر میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو چیزیں تین جگہ ایسی جگہ ہے کہ دو چیزوں کو اکٹھا ذکر کیا، دو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے اکٹھے ذکر کی ہے، اور پہلا عمل دوسرے کے بغیر قبول نہیں، پہلا عمل دوسرے کے بغیر۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ فرماتے ہیں اللہ کی عبادت والدین کی ناراضگی میں قبول نہیں، چاہے وہ فرض ہو چاہے نفل ہو۔ پہلے اللہ کی عبادت، پھر والدین کے ساتھ احسان۔ خدا کی عبادت والدین کی ناراضگی میں خدا کو قبول نہیں، چاہے فرض ہو چاہے نفل۔ اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا ذکر کیا، اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔ فرماتے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، کیونکہ زکوٰۃ کا مہینہ بھی آ رہا ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ زکوٰۃ کا بیان جب کرتے تھے پھر حضرت فرماتے تھے کہ آپ لوگ کہیں گے کہ مولوی ہمیشہ زکوٰۃ کے مسائل بیان کرتے ہیں، مقصد یہ کہ اپنے لیے بیان کرتے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے مجھے نہ دیا کرو، لیکن اگر علماء دین کو بیان نہیں کریں گے تو کون بیان کرے گا؟ ہم اپنا فرض پورا کریں گے، مسئلہ بیان کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔
اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ جس کے پاس اطاعت رسول نہیں اس کو اس کی اطاعت الہی بھی قبول نہیں۔ سمجھ گئے؟ یعنی اگر وہ عمل تو کرتا ہے مگر حضور کے طریقوں پر نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہے لیکن حضور کے طریقے پر نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے حضور کے طریقے پر نہیں رکھتا، حج کرتا ہے حضور کے طریقے پر نہیں کرتا، عمل تو کرتا ہے لیکن حضور کے حکم کے مطابق نہیں کرتا، تو جس کے پاس اطاعت رسول نہیں تو اس کی اطاعت الہیہ بھی قبول نہیں۔ تین جگہ دو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اکٹھی کی، ذکر کی۔ سمجھ گئے؟ کیسے عبداللہ ابن عباس حبر الامہ، حبر الامہ اس کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تین جگہ اللہ تعالیٰ نے دو دو چیزیں اکٹھی ذکر کی ہے، اس میں پہلا عمل دوسرے کے بغیر قبول نہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی بندگی کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو، جس سے والدین ناراض ہیں تو اس کی عبادت قبول نہیں، چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو، یہ الفاظ ہیں۔ اللہ نے فرمایا نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز قبول نہیں، اور اللہ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، جو حضور کی اطاعت نہیں کرتا اس کی اطاعت الہیہ بھی قبول نہیں۔ جیسے بنیادی اصول ہوتا ہے۔ ہاں قرآن میں ہے کہ جو دنیا میں سونا چاندی وغیرہ دولت کماتا ہے، اسلام کرتا ہے، یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللہ، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن فتقوا بها جباههم وجنوبهم، اس کے پہلو اس کے چہرے داغے جائیں گے اپنے مال سے۔ اگر جانور ہے اس کے پاس جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن جانور آئے گا اس کو رگڑا دیں گے، اس کو جیسے وہی مال ان کا اپنا مال، اسی مال سے ان کو سزا دی جائے۔ کیونکہ یہ فرض ہے، اس لیے فقہا لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ریاکاری نہیں ہے، کیونکہ فرض ادا کرتے ہو، تم کون سا کمال کرتے ہو؟ فرض زکوٰۃ اگر لوگوں کے سامنے دیتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، کیوں؟ اس میں دو فائدے ہیں، ایک تو آپ پر تہمت نہیں آئے گی کہ یہ آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور دوسری بات یہ کہ دوسرے مسلمان کی ترغیب کا ذریعہ بنے گا کہ دوسرا مسلمان بھی پھر کہ جو قرآن ادا کرتا ہے اس کے مال میں کیسے برکت ہے۔ سمجھ گئے؟ اللہ سمجھ ادا کرے۔ ہم نے تو مشہور بات سنی ہوگی کہ جو زلزلہ آیا تھا بالا کوٹ میں، جو ایک بلڈنگ بچ گئی تھی، وہ صرف دین کی بنیاد پر، اس کے مالک نے کچھ شرائط ایسے لگائے تھے نماز کی اور ساتھ ساتھ کرائے کی اور ساتھ ساتھ شریعت، اور اس میں سے کچھ مقرر حصہ کیا تھا کہ اس کی آمدنی میں سے ایک پلازہ صحیح سالم رہ گیا تھا، یہ مشہورہ کے اخبارات نے بھی لکھا تھا، باقی سارا شہر غرق ہوا۔
اس سے معلوم ہوا کہ مال اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے، خاص کر زکوٰۃ کا فرض ہے، یہ تو کسی پر احسان ہی نہیں کرنا ہے، اپنا فرض ادا کرنا، اپنا فرض ادا کرنا، اس کا کوئی احسان نہیں ہے کرنا۔ اللہ اکبر، یہ بات۔ ایک بات اور بھی سنا دوں کیونکہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ سیونگ اکاؤنٹ میں یا PLS میں پیسے رکھ دیتے ہیں، حکومت زکوٰۃ کی کٹوتی کرتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ حکومت والے صحیح صرف نہیں کرتے، لہذا بہتر یہی ہے کہ وہ زکوٰۃ وہ خود دوبارہ ادا کرے اور وہاں سے پیسے نکالے۔ اس میں رکھنا بھی حرام ہے PLS میں، اور اسی طرح سیونگ اکاؤنٹ بھی حرام ہے،